مدت پوری کی جائے گی، حکومت کے 3 بڑوں میں اتفاق، مشکل وقت کا اتحادی مل کر اور ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے لیے کچھ مشکل فیصلے کرنے ہوں گے۔ شہباز شریف، آصف زرداری اور فضل الرحمان میں مشاورت، عمران خان کے دھرنے سے نقصان نہیں ہوگا، رہنماؤں کی گفتگو۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس، لانگ مارچ پر غور، ہر فیصلے میں آصف زرداری کو ساتھ رکھا جائے، انتخابی اصلاحات کا بل منظور کرایا جائے، چیئرمین نیب کی تعیناتی کے لیے مشاورت کا آغاز کیا جائے، نواز شریف کا مشورہ، فریش مینڈیٹ عوامی مسائل کا حل، مریم نواز کی تجویز، بڑے شہروں میں مزید جلسے کرنے کا فیصلہ۔ حکومت تحریک انصاف کے لانگ مارچ سے نمٹنے کے لیے تیار، اسلام آباد کے ریڈ زون کو کنٹینر لگا کر سیل کرنے کا فیصلہ، تمام راستوں کو بھی آج رات سے بند کر دیا جائے گا، ریڈ زون جانے کے لیے صرف مارگلا روڈ کو کھلا چھوڑا جائے گا۔ وزیر اعظم نے بھی وزارت داخلہ سے پلان طلب کر لیا، وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اہم فیصلے متوقع۔ آئین کے تحت ہر ایک کو پرامن احتجاج کا حق، ادارے حکومت کے بجائے قانون پر عمل درآمد کے پابند۔ تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا، آرٹیکل 199 کے تحت درخواست دائر۔ چالیس دن میں ملک کا جو حال ہوا، مزید مہلت نہیں دے سکتے، اسلام آباد آنے والے لاکھوں لوگوں کو روکنا ناممکن، حکومت نے 700 افراد کی گرفتاری کی لسٹ بنا لی، جہلم، گجرات اور اٹک پل میں سینکڑوں کنٹینرز پہنچا دیے گئے، فواد چودھری۔ وفاقی وزیر داخلہ دھمکی آمیز بیانات نہ دیں، آپ اسلام آباد کو بند کرو گے تو پورا ملک اسلام آباد بن جائے گا، ہمارا کسی ادارے سے جھگڑا نہیں، ملک بچانے اور فوری انتخابات کرانے کے لیے نکل رہے ہیں، حقیقی آزادی کے حصول کے لیے پوری قوم کو ساتھ دینا ہوگا، شاہ محمود قریشی کا بیان۔ پورا پنجاب 25 مئی کو نکلے گا، جعلی حکومت کے خلاف حقیقی آزادی مارچ کر رہے ہیں، رانا ثناء اللہ نے پورم مارچ پر تشدد کا پلان بنا لیا، سننے میں آیا ہے گرفتاریوں کے لیے لسٹیں بھی بن رہی ہیں، حکومت رکاوٹیں کھڑی کرنے سے باز رہے، شفقت محمود کی میڈیا ٹاک۔ اس وقت ایک کولیشن گورنمنٹ برسر اقتدار ہے اور پاکستان میں اگلے الیکشن کب ہوں گے اس کا فیصلہ اس کولیشن گورنمنٹ کی لیڈرشپ نے کرنا ہے، اور جب بھی وہ یہ فیصلہ کرے گی وہ قوم کو اعتماد میں لے کر کرے گی، ابھی تک اس نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اگلے الیکشن کب ہوں گے فیصلہ اتحادی حکومت نے کرنا ہے، عمران نیازی قانون ہاتھ میں لیں گے تو قانون اپنا راستہ بنائے گا، انہیں ملک میں انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے، 1 ماہ کے اندر معاشی استحکام پیدا نہیں کیا جا سکتا، احسن اقبال۔ عوام کی رابطہ مہم، مسلم لیگ نون کا آج اوکاڑا میں پاور شو، بارش کے باعث جلسے کا وقت تبدیل، مریم نواز، حمزہ شہباز اور دیگر رہنماؤں کا خطاب شیڈیول۔ پی ٹی آئی ارکان کا چیئرمین سینٹ کے رئیس کا گھیراؤ، صادق سنجرانی کی فیصل جاوید کو نعرے بازی پر ایوان سے نکالنے کی وارننگ، رات کے اندھیرے میں ڈاکہ ڈالا گیا، شہزاد وسیم کا خطاب، آئینی طریقے سے رخصت کیا گیا، بین نہ ڈالیں، اعظم نذیر تارڑ کا جواب، پیپلز پارٹی کے نثار کھڑو نے حلف اٹھا لیا۔ قرض لینا اور دینا مزید مہنگا، شرح سود میں 1.5% اضافہ، پالیسی ریٹ 13.7% پر پہنچ گیا، مہنگائی اور بین الاقوامی ادائیگیوں کے زور کے باعث اضافہ کیا گیا، اسٹیٹ بینک۔ لگژری امپورٹڈ اشیاء پر پابندی بھی ڈالر کی اڑان روکنے میں ناکام، انٹر بینک میں مزید 80 پیسے مہنگا، 200 روپے 94 پیسے پر بند، نئی حکومت آنے کے بعد قدر میں 18 روپے 1 پیسہ اضافہ ہوا۔
पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी मुज़ाकरात का आज से आगाज। बातचीत 25 मई तक जारी रहेगी। पाकिस्तान अगले माली साल के लिए बजट तरजीहात से आगाह करेगा। मालियाती इदारे का तवानाई के शोबे में सब्सिडी खत्म करने का दबाव। इमरान खान और शौकत तरीन जो उन्होंने लिखा हुआ मुआहिदा IMF से किया है, उसके तहत 100 रुपए से ज्यादा पेट्रोल की कीमत बढ़ने की है और 150 रुपए से ज्यादा डीजल की कीमत बढ़ने की है। लेकिन मेरे वजीर आज़म ने यह कह दिया है कि इस कौम के लोग मुतहम्मिल नहीं हो सकते इस किस्म की प्राइस बढ़ाने पे। तो मैं IMF के पास जाऊंगा और मैंने कहूंगा कि हाँ, मैं ये मानता हूं कि शौकत तरीन ने वजीर खजाना की हैसियत से मुआहिदा किया है, लेकिन इस वक्त ये कौम इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती, लिहाजा मुझे थोड़ा सा ब्रेक दिया जाए। पेट्रोल महंगा नहीं कर सकते, हुकूमत का IMF से मजीद वक्त लेने का फैसला। इमरान खान और शौकत तरीन ने IMF से पेट्रोल 100 रुपये फी लीटर कीमतें बढ़ाने का मुआहिदा किया। माजी की हुकूमत हर जगह बारूदी सुरंगें बिछा कर गई। हल्फन कहता हूँ शौकत तरीन झूठ बोल रहे हैं, बताएं कहाँ पैसे छोड़ कर गए। मुफ्ती इस्माइल की दोहा रवानगी से पहले गुफ्तगू। वजीर खजाना के अली जैदी और उस्मान बुज़दार पर इल्ज़ामात। मौजूदा हुकूमत हवास पाख्ता, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रही। सब्सिडी देने के लिए फंड्स मुख्तस किए थे। इन्होंने IMF से सब्सिडी कम करने का वादा किया। पहले तो इन्हें बारूदी सुरंगें नजर नहीं आ रही थी, अब क्यों आ रही हैं? शौकत तरीन का सवाल। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। नए माली साल के बजट और सालाना तरक्याती प्रोग्राम के खद्दोखाल पर गौर। आम आदमी पर किसी किस्म का बोझ नहीं डाला जाएगा। हमजा शहबाज की गरीब तबकात को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की हिदायत। नूर आलम खान बिला मुकाबला चेयरमैन PAC मंतखब। कमेटी की सदारत संभाल ली। एहतसाब का भी एहतसाब करेंगे सरबराह पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तहरीक अदम एतमाद BAP का दस्तखत करने वाले अरकान को नोटिस। इक़दाम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तहरीक वापस ना ली तो आर्टिकल 63A के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो। यासिन मलिक को दहशत गर्दी के जाली मुकदमे में मुलव्वस करने के इक़दाम की मजम्मत। झूठे मुकदमात कश्मीरियों को झुकाने की नाकाम कोशिश। आलमी बरादरी इंतकाम पर मबनी इक़दाम का नोटिस ले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ।